اپنے شہداء کا احترام کرنے میں اور اپنے شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہونے پر فخر محسوس کرتی ہے۔ اور ہم شہید پرست قوم ہیں، ہم شہیدوں کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ابھی کل 10 محرم الحرام بھی گزری ہے۔ اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی فتنہ اور فساد کی سیاست، وہ پاکستان کے اندر اس نے ایک ایسی قوم کو جنم دے دیا ہے جس کو نہ کسی کا لحاظ ہے، نہ کسی کا خیال ہے۔ لوگوں کے گھروں تک تو وہ پہنچ ہی گئے تھے، لوگوں کی ماں بہنوں تک، ان کے مرے ہوئے والدین تک، ان کے جو دنیا سے گئے ہوئے رشتہ دار ہیں وہاں تک تو وہ پہنچ ہی گئے تھے۔ اب وہ ان کے ایکچولی ان کے منہ کو خون لگا ہے، اور ان کے منہ کو اقتدار کا خون لگ گیا ہے، جس کے بعد اب یہ کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ ایک ایسا حادثہ جس نے پوری قوم کو افسردہ کر دیا، جس کے اندر چند فوج کے اعلیٰ سربراہان، اعلیٰ قیادت اور وہ لوگ جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے میدان میں تھے، ان کا طیارہ گرنے پر جس قسم کی ایک کیمپین شروع کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا، اور وہ وہی ایجنڈا ہے جو عمران خان کا فتنہ اور فساد انتشار کا ایجنڈا ہے۔ میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان اکاؤنٹ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے عہدیدار نہیں ہیں، یہ وہی معصوم بچے ہیں اور بچیاں ہیں جن کے اندر عمران خان اور ان کے حواریوں نے نفرت کا اور فساد کا بیج بویا، اور بیج بونے کے بعد اب تو بہت سارے جو لوگ اریسٹ ہوئے یا جو بچے سامنے آئے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھ کر۔ ان بچوں نے آ کر کہا کہ وہ ہدایات کہاں سے لے رہے تھے، اور یہ پہلی دفعہ کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو یاد کروانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی یہ جو پالیسی ہے، کبھی عدلیہ کے خلاف، کبھی فوج کے خلاف، جب سے وہ تحریک عدم اعتماد جو ایک آئینی طریقہ کار ہے جس میں ان کے اتحادیوں نے مل کر ان کی حکومت کو گرایا تھا، اس کے بعد سے ابھی تک جو ہے ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے، اور وہ کسی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے نیوٹرل لفظ کو ایک گالی بنا دیا اور اس کو گالی کی طرح استعمال کیا، اور پھر جب یہاں ٹھنڈک نہیں پڑی تو پھر وہ جانور پہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانور ہوتے ہیں، اور ان کے حواری جو ہیں، جیسے میں نے کہا فواد چودھری کے، اگر آپ جو ترجمان تحریک انصاف ہیں وہ تو کم از کم ترجمان ہے کہ ان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ انہوں نے جو زبان استعمال کی عدلیہ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جو وہ جملے بازی، جو وہ توہین کرتے رہے، اس کو برداشت کیا گیا، اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ برداشت کی ایک لمٹ تو یقیناً ہوتی ہے، لیکن یہاں انہوں نے حد کر دی۔ اور اب یہ عالم ہوا کہ جب ایک طیارہ حادثہ ہوا جس پہ پوری قوم شہداء کے ساتھ کھڑی تھی، ان کے لواحقین کے ساتھ افسوس کر رہی تھی، یہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلوا رہے تھے، اور صرف اس سے بس نہیں ہوئی، پھر انہوں نے شہباز گل جیسے کچھ لوگ آگے رکھے ہوئے ہیں جن کی زبان کا نہ تو کوئی سٹاپر ہے، نہ ان کے دماغ کی گندگی کا کوئی معیار ہے، اور نہ ان کے جو ہے وہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے کہ ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب جن بچوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ وہی کہانی ہے جو مسجد نبوی کے اندر جو ہلڑ بازی عمران خان نے کرائی تھی، اور اس کے بعد ان کے تمام حواریوں نے آ کر ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہاں دیکھیں نا، ان کو بھگتنا ہوگا، فلانا کرنا ہوگا۔ آج وہاں پر بھی کچھ پاکستانیوں کو 2-3 دن پہلے ان کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں، عمران خان کھڑا ہوگا اب ان فیملیوں کے ساتھ؟ ان کو پالے گا، ان کے بچوں کو پالے گا؟ ان کو جو قید کے اندر وہ اذیت بھگتیں گے صرف عمران خان کی جو ہے وہ فساد پرستی کو جو ہے وہ کرنے کے لیے؟ اب ان کا کیا بنے گا؟ یہی عمران خان کا طریقہ کار ہے۔ عمران خان کا اصل پرابلم کیا ہے؟ عمران خان کا اصل پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میرے ساتھ کھڑی ہو تو بہت اچھی بات، اور اگر وہ ساتھ کھڑی نہیں ہوئی تو پھر ہم نہ تمہارے شہید بخشیں گے، نہ ہم تمہارا کوئی اور بندہ بخشیں گے، اور پھر ہم تمہیں ایک گالی بنا کر قوم کے سامنے پیش کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ہمیشہ
اسٹیبلشمنٹ کے غیر آئینی کردار پر بات کی، اور ہم اس کو آج بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ غیر آئینی کردار کی بات ہوگی، یقیناً ہم اس کے خلاف بات کریں گے، لیکن عمران خان کا کیس اس لیے مختلف ہے کہ وہ فوج کو، وہ عدلیہ کو آئین سے تجاوز کرنے کی نہ صرف دعوت دے رہا ہے، ساتھ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم میرے ایجنڈے پہ نہیں آؤ گے، اگر میرے حق میں فیصلے نہیں ہوں گے، اگر جو ہے وہ فوج میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، تو پھر ہم تمہارے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور وہ ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ شہباز گل نے جو کل پرسوں کہا، اور جو ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کے اوپر ایف آئی آر جو ہے وہ بغاوت کی درج کی گئی، آج بہت سارے اسکالر دانشور پوچھ رہے ہیں ان کا قصور کیا ہے۔ میں ان سے چند سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا شہداء کی توہین کرنا، کیا اپنے شہیدوں کے ساتھ کھڑا نہ ہونا، کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ کیا انڈین میڈیا اس وقت جو بھنگڑے ڈال رہا ہے اور جو کہہ رہا ہے ہم وہ نہیں کر سکے جو عمران خان نے کر دکھایا، کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ اپنی وہ پاپولیرٹی کا جو ایک زوم ہے، ان کو جو ایک زوم ہے کہ یہ انٹچیبل ہے، یہ کچھ بھی کہیں گے، یہ کچھ بھی کریں گے، ان کو نہ کوئی پوچھنے والا پیدا ہوا ہے، نہ کوئی ان کو دیکھنے والا پیدا ہوا ہے، اور یہ اس ملک میں دندناتے پھریں گے کیونکہ یہ پاپولر بہت ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کی فوج سے زیادہ پاپولر ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ پاکستان کی فوج اپنے آئینی کردار کے اندر جو کام کرتی ہے، ان کے جو شہداء بارڈر کے اوپر یا پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور شہباز گل کو جو آج علیحدہ کیا جا رہا ہے، مجھے افسوس ہوا شہباز گل کو جو ہے وہ آج اکیلے عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش ہوتے ہوئے آئے نا، عمران خان کھڑا ہو نا آ کے شہباز گل کے ساتھ۔ عمران خان میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، وہ مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، اس میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سامنے سے نام لے سکے، کیونکہ نام ہے کوئی نہیں۔ اور وہی ایکس وائی زیڈ کا رونا روتے روتے انہوں نے ضمنی الیکشن جیت لی ہے، جو سٹوری وہ سنایا کرتے تھے۔ تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ بغاوت نہیں ہے کہ آپ ان کے رینکس کے اندر جو موجود لوگ ہیں، جس کے اوپر پتہ نہیں ان کو کیا غلط فہمی ہے، کس نے ان کو بتا دیا، چند ریٹائرڈ جو ہمارے معزز افسران ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اتنے پاپولر ہیں کہ وہ عمران خان کی خاطر جو ہے وہ بغاوت کرا دیں گے فوج کے اندر۔ اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے ایک ادارے کے جو رینکڈ آفیسرز ہیں، جو افسران ہیں، جو چھوٹے سپاہی ہیں، آپ ان کو کہیں ان کے بات نہ مانیں اور آپ بغاوت کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بات کیا پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے کہی، یا کوئی کہنے کی جرات کر سکتا ہے؟ اور پھر شہباز گل کو اکیلا کہہ دیا، وہ اس سے لا تعلقی، وہ میں نے دیکھا پرویز الہی صاحب بھی، میں کون جی، میں خام خواہ، وہ بھی آئے، وہ میں نے تو کہا ہے، میں نے بڑا ڈانٹا ہے، شہباز گل تمہاری ڈانٹ سنتا ہے، شہباز گل تمہارے انڈر کام کرتا ہے، شہباز جس کے انڈر کام کرتا ہے اسی کی بات مانتا ہے۔ اور مجھے سننے میں ملا عمران خان صاحب کل سے کسی جو ہے وہ بنی گالا کے کسی جو ہے وہ اس میں چھپے ہوئے ہیں تہ خانے کے اندر۔ عمران خان صاحب جب آپ نے کچھ کیا نہیں تو پھر آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اور اگر آپ نے کروایا ہے، جو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کروایا ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہے، باقی شہباز گل بول دے گا، فکر مت کریں، جو آپ نے کروایا ہے، جو آپ کا ایجنڈا تھا، جو آپ میٹنگ کے اندر زبان استعمال کرتے ہیں، جو آپ جو ہے اپنے پارٹی قیادت کو بھی اور پارٹی قیادت پھر نیچے ارسلان بیٹے کے ذریعے اور باقی بیٹوں کے ذریعے جو غداری سے جوڑتے ہیں اور وہ جو کیمپین چلواتے ہیں، وہ سب کے علم میں ہے۔ اور یہ کہنا کہ یہ صرف شہباز گل کا انفرادی فعل تھا، غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یہ شہباز گل کا انفرادی فعل نہیں تھا، یہ پوری تحریک انصاف کی پالیسی سٹیٹمنٹ تھی جو عمران خان کے چیف آف سٹاف نے آن ایئر آ کر جو ہے وہ اس کو بیان کیا۔ اور پھر آپ سب جو ہے وہ نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے تھے جب شہباز گل نے یہ بات کی۔ اس کے بعد سے جب تک شہباز گل کو اریسٹ نہیں کیا گیا تب تک تحریک کے انصاف کے کسی ایک لیڈر کی طرف سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ، کوئی ایک مذمتی بیان، کوئی ایک اعلان لا تعلقی آپ نے دیکھا جس کا جواب نہیں۔ اور عمران خان نے بھی
جو ٹویٹس کل شہباز گل کے حق میں کہی، اس میں بھی اس نے شہباز گل کے اعلان سے اعلان لا تعلقی نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے، اور مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ عمران خان برملا اسی بات کا اظہار اپنی زبان سے بھی کرتا ہے، وہ ذرا تھوڑے سے ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتا ہے۔ شہباز گل کا چونکہ میں نے جیسے کہا کہ ان کی زبان کا سٹاپر نہیں ہے، وہ کھل کھلا کے کر دیتے ہیں، اور آج وہ بھگت رہا ہے اکیلا، جب اس کے ساتھ نہ کوئی کھڑے ہونے آیا، جب اس کے ساتھ جو ہے وہ پوری پارٹی لا تعلقی، اور کون خواہ وہ پرویز لائی بھی لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ مطلب اللہ کی شان یہ ہے کہ جن لوگوں کی سیاست، جن لوگوں کی ساری زندگی جن کے رحم و کرم پہ تھی، عمران خان ان کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، عمران خان ان کو کاٹ رہا ہے، اس وقت صرف دوڑ نہیں رہا، ان کو کاٹ رہا ہے، یہ کہہ کے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ورنہ میں کاٹوں گا۔ تو یہ نہیں ہوگا۔ عمران خان کی بدماشی سے، عمران خان کے فتنہ فساد سے ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ پہلے ڈرے تھے جب ہمیں جیلوں میں پھینکا جا رہا تھا، جب رانا ثناءاللہ پہ جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی تھی، نہیں ڈرے تھے اور نہیں ڈریں گے۔ ہم اس وقت حکومت وقت ہیں، حکومت وقت کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے ادارے جو پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی سلامتی کے محافظ ہیں، ہمیں جو خود باہر آ کر سیاسی بیانات کا جواب سیاست کی زبان میں نہیں دے سکتے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور حکومت پاکستان نے، میں سمجھتی ہوں، تھوڑا لیٹ کیا لیکن ٹھیک کیا، بالکل ٹھیک کیا، اور ان کے اوپر ان کی رسی دراز بہت ہو چکی، اب ان سے فورن فنڈنگ کا جواب بھی لینا ہے۔ اب جو اپنے ٹی بوائے کے ذریعے، اپنے آفس بوائے کے ذریعے، میں کسی کو چپڑاسی کہہ کے کسی کی توہین کرنے کی کبھی بھی حق میں نہیں رہی۔ اب نعمان صاحب جو ہیں، عبد الرفیق صاحب ہیں، ان سب کے اکاؤنٹ میں جن کی 23 ہزار روپیہ تنخواہ تھی، ان کے اکاؤنٹ میں سے جب جو ہے 70 کروڑ روپے نکلیں گے، سوال تو عمران خان سے ہوگا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آ کے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ہم سے بلینک چیک یہ لکھوا لیا کرتے تھے، ہمیں نہیں معلوم پیسے کہاں جاتے تھے، یہاں جاتے تھے پیسے۔ یہ جو آپ نے ہائر کیے ہوئے ہیں نا چند شرپسند فساد ارسلان بیٹے جیسے، یہ بیٹھ کر ہماری قوم کے بچوں کے ذہن خراب کرتے ہیں، یہ ان کو جو ہے دوسروں کی عزتیں اچھالنے کا ٹارگٹ دیتے ہیں، اور جو ہے جب بات نہ بنے تو پھر غداری سے جوڑ دیتے ہیں۔ آج میں پوچھنا چاہتی ہوں عمران خان سے اور بشرا بیگم سے بھی، کیونکہ بشرا بیگم سے اب میں سوال پوچھ سکتی ہوں، جب وہ ارسلان بیٹے کو غداری سے جوڑنے کے آرڈر دے سکتی ہیں، جب وہ ان کو سیاسی انسٹرکشنز دے سکتی ہیں، تو پھر ان سے سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اور میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بشرا بیگم اپنے سیاسی مخالفین کو ارسلان بیٹے کے ذریعے غداری سے جوڑ رہی تھی، آج شہباز گل بیٹے کو کس سے جوڑنا ہے؟ آج شہباز گل کی کیوی جو ہے، جو اس نے عمران خان کے کہنے پہ کی، اس کو کس کے ساتھ جوڑا جائے؟ بشرا بیگم صاحبہ، یہ ہے غداری، اسے کہتے ہیں غداری۔ آپ ہمارے خلاف جو کروا رہی تھی وہ غداری نہیں تھی، یہ غداری ہوتی ہے۔ اور جو مکافات عمل، جو ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے۔ اور شہباز گل صاحب جو ہیں، مجھے امید ہے 2 دن کافی ہوتے ہیں، وہ 2 دن کے اندر جو ہے وہ بہت ساری باتیں بتائیں گی بھی، ان کو بتانی بھی چاہیے۔ اور بائی دا وے، اب یہ بھی انوکھا واقعہ ہے، مجھے حیرت ہے، پی ٹی آئی کے جس بھی معاملے کو ہاتھ لگائے، فراڈ کی جو ہے وہ فتنے کی، ایک دھوکہ دہی کی، جعلی چیزوں کی ایک نئی سٹوری نکل کے آتی ہے۔ اب یہ جو ہمارے شہباز گل صاحب ہیں، صاحب کہہ رہی ہوں ویسے میں ابھی تک، شہباز گل صاحب جو ہیں، ان کے امریکن کارڈ کے اوپر محمد شبیر کس کا نام ہے؟ یہ محمد شبیر کون ہے؟ مطلب کمال یہ ہے کہ آپ کی جال سازی کا کوئی لمٹ ہی نہیں، اور آپ وہاں سے کارڈ لے کر، جب آپ کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ یہاں سے ہمارے پیسوں پہ، ہمارے جو ٹیکس کے پیسے ہیں، اس سے وہ وظیفہ لے کے باہر گئی اور جا کر جو ہے وہ وہاں بیٹھ گئی، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور آپ جو ہے، آپ ہمیں امریکی سازش کا چورن بیچتے رہے عمران خان کے ساتھ مل کے، اور گرین کارڈ ابھی بھی آپ نے رکھا ہوا تھا، ابھی بھی آپ کے پاس پرمٹ موجود ہے۔ دوسری طرف آپ جو ہے وہ رجیم چینج کی 34 گاڑیاں لے لیتے ہیں امریکی سفیر سے، امریکی سفیر کو اب ریڈ کارپٹ پیش کرتے ہیں۔
کتنے جھوٹے ہو تم لوگ, کتنے فراڈ ہو تم لوگ, کتنے بڑے جال ساز ہو تم لوگ. اور مجھے تکلیف اپنی قوم کے ان بچوں پہ ہے جو عمران خان کو سیلیبریٹی سٹیٹس دیتے ہوئے, جو عمران خان کو پتہ نہیں کون سا مزیہ سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑتے. ان بچوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے. عمران خان ایک نمبر کا جھوٹا, فراڈ, بددیانت, زکوٰۃ کھانے والا ایک بہت بڑا فراڈیا ہے جو آپ کو استعمال کر رہا ہے, جو آپ بچوں کو استعمال کر کے جو ہے وہ اقتدار کی کرسی پر کسی بھی طرح اس کو بیٹھنا ہے. آپ کو اور والدین خاص طور پر میں ان کو کہنا چاہتی ہوں, اپنی ماؤں بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہی ہوں, عمران خان کو بالکل آپ سٹار سمجھیں. اس کی جو سیلیبریٹی سٹیٹس ہے, جو ان کا ایک فین, جو ایک ان کا سٹارڈم ہے, بالکل اس میں رہیں, لیکن خدا کا واسطہ اس زکوٰۃ خور کو لیڈر نہ بنائیں. یہ لیڈر نہیں ہے. جو زکوٰۃ چور جو ہے, اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ لندن میں بھی NCA, اسی NCA جس کے پاس شہزاد اکبر کے کاغذ, ردی والے کاغذ بھیجے جاتے تھے ہماری لیڈرشپ کے لیے, اور وہاں سے ہم سرخرو ثابت ہوئے, اسی NCA نے عمران خان اور اس کی پارٹی کے اکاؤنٹس کے بارے میں چھان بین شروع کر دی ہے. اب یہ بیڑا غرق شوکت خانم جیسے ادارے کا بھی ہوگا, جس ادارے کے نام پر چیریٹی کے پیسے آتے تھے اور وہ عمران خان صاحب اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے تھے. آخر آپ کا کیا خیال ہے, یہ سوشل میڈیا پہ یہ اتنے سارے روبوٹس کیسے کام کر رہے ہیں؟ یہ اتنے سارے اکاؤنٹس جو ہیں, جو گالیاں دینے کے لیے اور بدتمیزیاں کرنے کے لیے جو وہ کیے ہوئے ہیں, وہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پیسہ پھینک چپ تماشا دیکھ والی بات ہے. جو پیسے اس نے لوٹے ہوئے ہیں پاکستانی قوم کے اور اوورسیز کے, یہ اس کے ذریعے ہوتا ہے. یہ اس کے تھرو کمپنیاں ہائر کی ہیں, ارسلان بیٹے جیسے بہت سارے ہونہار بیٹے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو یہ سب ان کے تھرو ہو رہا ہے. شہباز گل نے, میں کیٹیگوریکلی آخر میں کہہ رہی ہوں, شہباز گل نے جو کہا, جو کیا, عمران خان کی ہدایات کے عین مطابق کیا, عمران خان کی پالیسیوں کے عین مطابق کیا اور اپنی پارٹی کی پالیسی بتائی. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چینل پہ وہ بات کر رہا تھا کسی نے اس کو انٹرپٹ نہیں کیا. ہم بات کرنے لگے, اب تو خیر ہم اس چینل پہ ہوتے نہیں, ہم بات بھی کرتے تھے نا تو ہمارے ساتھ ریپڈ فائر کوسچن آور شروع ہو جاتا تھا, ہمیں بات پوری کرنے نہیں دینی. اس کو مکمل بات کرنے کا موقع دیا گیا اور پورے 1.5 دن انتظار کیا گیا جب تک شہباز گل کے اوپر FIR نہیں ہوئی. نہ چینل کو خیال آیا, نہ اس کی پارٹی نے, اور پارٹی نے تو آج بھی اعلان لا تعلقی نہیں کیا کیونکہ وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, چونکہ یہی ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان صاحب, آپ کے غیر آئینی اقدامات کے لیے کوئی ادارہ استعمال نہیں ہوگا. آپ کو سیاست میں لانے کے لیے چور دروازے دوبارہ استعمال نہیں ہوں گے. آپ کے سیاست کو دوام بخشنے کے لیے, آپ کی سیاست کے لیے آپ اداروں کو استعمال کر کے اس کے اندر بغاوت کرانے کی کوشش نہیں کر پائیں گے. آپ کو سیدھے سیدھے جواب دینا ہے. آپ نے زکوٰۃ خوری کی, آپ نے خیرات کھائی, آپ نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اداروں کو بلیک میل کیا, اداروں کے اوپر جو ہے وہ یلغار کی, ان کو تباہ و برباد کیا. یہ آپ کے جرائم ہیں اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے. کوئی غنڈہ گردی, فتنہ گردی آپ کی اس میں کام نہیں آئے گی. شکریہ. اچھا, اسد عمر نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں شہباز گل نے کہی وہ مریم نواز بھی کرتی رہی, نواز شریف بھی کرتے رہے اور آپ کے لیڈران بھی کرتے رہے. ان کے خلاف تو ایسا سلوک نہیں کیا گیا, نہ ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے, نہ ان کو گھسیٹا گیا. کیا کہیں گے؟ بہت اچھا کیا آپ نے مجھے یاد کرا دیا. وہ جو یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اور میڈیا کے سامنے بہت بڑے کمانڈر بنتے ہیں, بہت بڑے جیمز بانڈ بنتے ہیں, ان کا عالم یہ تھا کہ پولیس دیکھ کے باہر نہیں تھے نکل رہے. پولیس جو ہے وہ بیچاری بلاتی تھی, کہتی تھی برائے مہربانی تشریف کا ٹوکرا باہر لے آئیں, وہ باہر نہیں آ رہے تھے. تو پھر ان کو باہر بلانے کے لیے, ان کو ڈرانے کے لیے جو ہے وہ شیشہ ایک توڑا گیا. اور جو باقی سٹوری بنی وہ آپ نے دیکھی, وہ ڈرائیور صاحب عمران خان سے ملنے گئے ہیں, ان کی قمیض سلامت ہے, عمران خان سے نکلتے ہیں مل کے تو ان کی قمیض پھٹ جاتی ہے. وہ قمیض کس نے پھاڑی؟ یہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگ پوچھ رہے ہیں قمیض کس نے پھاڑی. عمران خان صاحب نے کیا دونوں ہاتھوں سے خود ڈرامہ کریٹ کرایا. ہر چیز کو ڈرامے کا ٹوسٹ دینا ختم ہے ان کے اوپر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ سائنس کا دور ہے, ہر چیز کی فوٹیج مل جاتی ہے, ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے. اور شہباز گل صاحب ہیں, وہ جب باہر نہیں نکلے تھے تو ان کو ایک شیشہ ضرور توڑا گیا ان کی گاڑی کا. اس کے بعد شرافت سے نکل کے ان کو گاڑی میں بٹھایا اور لے گئے. اور جہاں تک مریم نواز صاحبہ کی اور میاں صاحب کے اسٹیٹمنٹس کی بات ہے, میں نے پہلے ہی آپ کے سوال سے پہلے اس بات کا ذکر کر دیا تھا
کہ ہم اعتراض کر رہے تھے فوج کے غیر آئینی کردار کا. یہاں پر سوال ہے فوج کے جو آئینی کردار ہے اس سے باہر نکل کر دوبارہ غیر آئینی کردار کو ادا کرنے کا. اس میں فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے. ہم کہہ رہے تھے کہ ہم, اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے آپ کو, تمام سٹیٹمنٹس میاں صاحب کے نکال کے دیکھیے, ہر ایک سٹیٹمنٹ پہ جہاں وہ جو ہے وہ غیر آئینی کردار کی بات کر رہے تھے, ساتھ وہ کہہ رہے تھے, اور ہم سب بھی کہتے رہے کہ پاکستانی قوم کے وہ بچے, وہ جوان جو اس وقت بارڈرز پہ شہید ہوتے ہیں, جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں, ان کو دونوں ہاتھوں سے ہمارا سلام ہے. اور یہ ہم ہر دفعہ کہتے تھے, آج بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور آج بھی ہم اپنے اسی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. فوج نے اپنا غیر آئینی کردار ان کا ختم ہو گیا ہے, وہ اپنے آئینی ڈومین کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے. جب کوئی غیر آئینی کردار ادا کرے گا یقیناً اس کی جو ہے بات کی جائے گی, لیکن اس کی بات کرنا اور ان کے رینکس کے اندر جو ہے بغاوت کی دعوت دینا, نیوٹرل لفظ کو گالی بنا دینا, اور ان کو جو ہے وہ جانور کہنا, اس میں بہت فرق ہوتا ہے. نون میں اگر ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کی قیادت آئینی کردار کے حوالے سے صرف بات کرتی ہے تو اس میں نون میں 1.5 سال پہلے 2 بیانے کیوں تھے؟ کیونکہ آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف اپنے قائد محمد نواز شریف کی پالیسی سے, ان کی گفتگو سے, اداروں کے حوالے سے وہ ڈفر کرتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی کئی آپ کے رہنما ہیں جو محمد نواز شریف کی اس پالیسی سے ڈفر کرتے ہیں. ایسا کیوں؟ نہیں, ڈفر کرنا نہیں کہہ سکتے, ان کی رائے ہونا یقیناً جمہوریت ہے اور اپنی رائے ہر ایک رکھ سکتا ہے, لیکن ان کی رائے جو ہے وہ صرف حکمت عملی کے حوالے سے تھی. ان کی رائے یہ نہیں تھی کہ فوج کے غیر آئینی کردار کو آگے رہنا چاہیے. سو اس لیے اب چونکہ سوال اس وقت عمران خان کی اس حکمت عملی کا ہو رہا ہے جس میں وہ دوبارہ بلک بلک کر 2023 کا الیکشن چوری کرنے کے لیے کسی نہ کسی چور رستے کا جو ہے وہ ڈھونڈنے کا وہ جو کوشش کر رہا ہے, اور جو نہیں ڈھونڈ کے دے گا وہ پھر عتاب عمران خان کا شکار ہوگا. عمران خان نے یہاں سے بڑا کلیئر ضمنی انتخاب جیتا ہے, بڑا واضح وکیل اس کو پنجاب میں حاصل ہوئی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بات کہنا کہ عمران خان کے پاس جو لوگوں کی سپورٹ نہیں ہے یہ جائز نہیں ہوگا؟ نہیں, میں نے لوگوں کی سپورٹ کی تو بات ہی نہیں کی. میں نے کہا کہ ابھی بھی عمران خان کا فین کلب موجود ہے. ابھی بھی میں نے کہا کہ ہمارے کچھ ایسے بچے جن کے برین واشنگ کر دی گئی. اچھا یہ بھی ہوتا تھا, ہم نے سنا تھا کہ چند جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ بچوں کی برین واشنگ کرتے ہیں. یہاں پہ عمران خان ایک ایسا ایکسٹریمسٹ گروپ ہے جو بچوں کی برین واشنگ کرتا ہے اپنے مقاصد کے لیے. اور یہ لیکن یہ جو اوور پاپولیرٹی کا ایک پتہ نہیں کون سا بلبلا بنا دیا گیا ہے کہ عمران خان پتہ نہیں کتنا کو پاپولر ہو گیا ہے, وہ یہ ہے وہ ہے. میں نہیں سمجھتی کوئی محب وطن پاکستانی, وہ پاکستانی جو آئین پاکستان پہ بلیو کرتا ہے, وہ پاکستانی جو اداروں کے اپنے اپنے کردار پہ بلیو کرتا ہے, وہ پاکستانی جو ملویت پہ بلیو کرتا ہے, جو صاف اور شفاف الیکشن پہ بلیو کرتا ہے, وہ عمران خان کے کسی جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہوگا. اور اب اس تمام باتوں کے کھلنے کے بعد ایک طرف اس کی صداقت اور امانت کی جو ہے وہ کلئی کھلی ہے, اور دوسری طرف یہ جو ہے اس ملک کے اندر بغاوت کو اور غداری جو ہے وہ اس کے جو یہ کارڈ بانٹتا پھرتا تھا وہ آج اس کے خود گلے میں آ رہا ہے, تو یہ مکافات عمل ہے. عام آدمی جو ہے وہ اس پہ پریشان ہے کہ آپ کے لیڈران کے بھی بے نامی فونڈ سے وہ نکلتے ہیں, چکڑا سے نکل آتا ہے, ادھر فروغے والا دوسری پیپلز پارٹی کی طرف سے نکل آتا ہے, ادھر جو آفس بائے ان کے نام پہ نکل آتے ہیں. وہ یہ سوچتا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ موجود ہے. عام آدمی کے لیے کیا آپشن کیا وہ موجود ہے؟ دیکھیے, عام آدمی کے لیے آپشن یہ ہے کہ اس کو دیکھنا ہوگا کہ دوسروں کو چور کہنے والا خود کیا ہے. ہمارے تمام کیسز کورٹ کے اندر موجود ہیں, جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے انہی تمام کیسز جو اس وقت پاکستان میں ٹرائی ہو رہے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے اور حمزہ شہباز صاحب کے اوپر, انہی تمام فیکٹس کو این سی اے خود پروب کر چکی ہے. این سی اے 4 ملکوں سے پروب کر چکی ہے اس کو, یو کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی آسٹریلیا کے اندر, یو اے ای, ان تمام ممالک کے ساتھ وہ ان تمام کی تحقیقات کر چکی ہے. جہاں تک ہمارے الزامات کی بات ہے, عمران خان کے اوپر الزامات کی تحقیقات تو اب شروع ہوئی ہیں. عمران خان تو جعلی صادق اور امین بنا رہا ہے, اس کی تو 4 سال رسی دراز تھی, بلکہ 9 سال. جب سے یہ پروجیکٹ عمران خان لانچ ہوا تھا, جب سے یہ پروگرام ہوا تھا کہ نواز شریف کو نکالا جائے, عمران خان کو لایا جائے, اب عمران خان کے ثاقب نثار جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. اب عمران خان کی جو جعلی ملمہ کاری ہے اس کا منہ دھل گیا ہے. اور جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اس دفعہ تو جو الیکشن کمیشن ہے اس نے تو پورا منہ جو ہے وہ ٹب کے اندر ڈال کے اوپر صابن میں لگا دیا ہے,
اور اب عمران خان کا صحیح چہرہ جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو نظر آ رہا ہے. پاکستان کی قوم بڑی باشعور ہے. وہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگ کسی پروپیگنڈے کا شکار تو ہو سکتے ہیں, لیکن باشعور لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کی حفاظت نہیں کر سکتا, جو ان کے چندے کی حفاظت نہیں کر سکتا, وہ اس ملک کی بھی کبھی حفاظت نہیں کر سکتا. تھینک یو جی, بہت شکریہ.